اور جو اصل بحث ہے وہ اصل بحث جو ہے اس کی ہے کہ اسباب نفسی کی 4 اصناف اس کی اہم بحث ہے، اور اس کو جو ہے اصل ذہن میں بٹھانے کا ہے جزء المیت، بیٹا پوتا اور اصل المیت، باپ دادا اور جزء اب المیت، جزء اصل المیت کر دیں، ہاں ٹھیک ہے، اب المیت، جزء اب المیت، بھائی بھتیجا، بھائی بھتیجا، عینی اور اللاتی، عینی اور اللاتی، اخیافی شامل نہیں ہے، چونکہ اخیافی جو ہے اسبات نہیں ہوتے ہیں، اخیافی جو ہیں، اخیافی بھائی، اخیافی بہن ذوی الفروض ہے، اور ان کی اولاد جو ہے ذوی الارحام ہے، اخیافی بھائی بہن ذوی الفروض ہیں، اور ان کی مذکر و مؤنث اولاد ذوی الارحام ہے۔ اس سے پہلے جو لاسٹ درس ہوا تھا اس میں عینی اور اللاتی چچا کو میں نے واضح کر دیا تھا اور بتلایا تھا کہ اخیافی چچا جو ہیں وہ اسبا نہیں ہوتا ہے، تو چچا کی وضاحت ہو گئی تھی، البتہ عینی بھائی، اللاتی بھائی، اخیافی بھائی کے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی۔ تو نمبر 3 میں جو ہے جزء اب المیت ہے، میت کے باپ کا جز، تو میت کے باپ کا جز جو ہے میت کا بھائی ہے اور بھائی کا بیٹا یعنی میت کا بھتیجا ہے، لیکن یہ عینی اور اللاتی عینی بھائی اسبا تو اس کا بیٹا بھی اسبا، اللاتی بھائی اسبا ہوتا ہے تو اس کا بیٹا بھی اسبا ہوتا ہے، اور اخیافی بھائی بہن اس کی اولاد اپنی فہرست میں شامل نہیں ہے، اسبات کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ اس کی وجہ آپ کے سامنے آئی، چونکہ اخیافی بھائی بہن ذوی الفروض ہوتے ہیں، اسبا نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اخیافی بھائی کی مذکر اولاد وہ اسبا نہیں ہوگی، اور مؤنث اولاد تو خیر اسبا ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ عینی بہن کی اولاد بھانجا بھانجی ہے، اور اللاتی بہن کی اولاد بھی، اللاتی بہن کی اولاد بھی بھانجا بھانجی ہے، تو جب عینی بہن کی اولاد، اللاتی بہن کی اولاد بھانجا بھانجی ہے اور وہ ذوی الارحام ہے، تو اخیافی بہن کی اولاد بدرجہ اولا ذوی الارحام ہے، تو اخیافی بہنوں کی اولاد عینی، اللاتی اور اخیافی بہن کی مذکر و مؤنث اولاد سب ذوی الارحام ہے۔ عینی، اللاتی اور اخیافی بہن، اخیافی بہن کی، عینی، اللاتی اور اخیافی بہن کی مذکر و مؤنث اولاد سب ذوی الارحام ہیں، یہ سب بھانجے بھانجیاں ہیں،
یہ سب بھانجے، یعنی میت کے اعتبار سے رشتہ جوڑیں تو میت کے اعتبار سے جو ہے عینی بہن کا بیٹا بھانجا ہو گیا، اور اللاتی بہن کا بیٹا بھانجا ہو گیا، اخیافی بہن کا بیٹا بھانجا ہو گیا، اور ان سب بہنوں کی بیٹیاں بھانجی ہو گئی میت کے لیے۔ یہ سب بھانجے بھانجیاں ہیں۔ یہ سب بھانجے بھانجیاں ہیں۔ بس کافی ہے۔ تو اس کو غور سے دیکھ لیجیے آپ، عینی، اللاتی اور اخیافی بہن کی مذکر و مؤنث اولاد سب ذوی الارحام ہیں، یہ سب بھانجے بھانجیاں ہیں۔ تو بہن جو ہے کسی بھی قسم کی ہوں، ان کی اولاد اسبات میں نہیں آ سکتی۔ تو اسبات میں کون آئیں گے؟ تو اسبات میں صرف اور صرف عینی اور اللاتی بھائی کی مذکر اولاد۔ بھتیجا کا مطلب کیا ہوا؟ بھتیجا کا مطلب یہ ہوا عینی اور اللاتی بھائی کی مذکر اولاد نیچے تک، یعنی میت کا بھتیجا یا اس بھتیجا کا بیٹا یا اس بھتیجا کا بیٹا یا اس بیٹا کا بیٹا وغیرہ۔ اس کو آپ غور سے دیکھ لیں۔ جزء اب المیت، میت کے باپ کا جز، تو باپ کا جز جو ہے بھائی ہوتا ہے۔ تو نمبر 3 کا جو اسبا ہے وہ ہے بھائی، عینی بھائی، اللاتی بھائی، بس عینی بھائی، اللاتی بھائی یا بھتیجا نیچے تک، عینی اللاتی بھائی اور عینی اللاتی بھتیجا، عینی اور اللاتی بھائی کی مذکر اولاد نیچے تک، یعنی میت کا بھتیجا یا اس بھتیجا کا بیٹا یا اس بیٹا کا بیٹا وغیرہ۔ تو نیچے تک کا یہ مطلب ہو گیا۔ خالی مذکر بھائی کی مذکر اولاد نیچے تک، عینی بھائی کی مذکر اولاد نیچے تک، اللاتی بھائی کی مذکر اولاد نیچے تک۔ تو اس کو شارٹ کٹ میں یوں لکھ دیتے ہیں، عینی بھائی، اللاتی بھائی اور ان دونوں کی مذکر اولاد نیچے تک۔ یہ ہو گیا واضح جملہ۔ جزء اب المیت، میت کے باپ کا جز، عینی بھائی، اللاتی بھائی اور ان دونوں کی مذکر اولاد نیچے تک، خالی مذکر، مؤنث نہیں، اور بہنوں کی اولاد شامل ہی نہیں ہے۔ بہن کی چاہے اولاد مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، یعنی بھانجے بھانجیاں اس میں شامل نہیں ہیں عصبات میں۔ وہ سب کیا ہے؟ ذوی الارحام ہے۔ یہ تو 3 ہو گئے۔ نمبر 4، جزء جد المیت۔ اس میں کون آ جائیں گے؟ میت کا عینی اور اللاتی چچا۔ یہ اسی طرح سے چچا اور ان دونوں کی مذکر اولاد، مذکر اولاد نیچے تک۔ جزء جد المیت، یہ 4 اصناف کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، عینی اور اللاتی چچا اور ان دونوں کی مذکر اولاد نیچے تک،
عینی چچا کا بیٹا، اللاتی چچا کا بیٹا، عینی چچا کے بیٹے کا بیٹا، اللاتی چچا کے بیٹے کا بیٹا، یہ سب جو ہے عصبات میں. تو اخیافی چچا نکل گئے، اخیافی چچا کی مذکر اولاد بھی نکل گئی، اخیافی چچا کی مؤنث اولاد بھی نکل گئی اسبا ہونے سے. اور عینی چچا کی بیٹی یعنی چچا زاد بہن، چچا زاد بہن بھی کیا ہے؟ اسبا نہیں ہے. عینی چچا کی بیٹی، عینی چچا کی بیٹی، اللاتی چچا کی بیٹی، اللاتی چچا کی بیٹی، اور اخیافی چچا اور ان کی اولاد، اور ان کی مذکر و مؤنث اولاد، مذکر و مؤنث اولاد سب ذوی الارحام ہے، سب ذوی الارحام ہے. عینی چچا کی بیٹی، اللاتی چچا کی بیٹی اور اخیافی چچا اور ان کی مذکر و اولاد، مذکر و مؤنث اولاد سب ذوی الارحام ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں، نوٹ بھی کر لیں. تو جزء و جد المیت میں کیا کون آئے؟ عینی چچا، اللاتی چچا اور ان دونوں کی مذکر اولاد نیچے تک، مذکر اولاد خالی. عینی چچا کا بیٹا، عینی چچا کے بیٹے کا بیٹا، عینی چچا کے بیٹے کا بیٹا، خالی یعنی ذکور والا سلسلہ. اناس اس میں ایک بھی شامل نہیں. تو اس کو اچھی طرح آپ ذہن میں بیٹھا لیں. اب یہاں پر ہاں، اور آخر میں جو بات آئی تھی، اگر یہ سب جمع ہو جائے تو ترجیح کیسے ہوگی؟ یہ چاروں عصبات جمع ہو جائیں تو ترجیح کے اصول، ترجیح کے جملہ 3 اصول ہیں. بنیادی طور پر 2 اصول ہیں اور تفصیلی طور پر 3 اصول ہیں. نمبر 1 اقرب حقیقی، اور نمبر 2 اقرب حکمی. بلکہ ایسا کیجئے اقرب حکمی پہلے ہے. اقرب حکمی، اچھا ایسا کر لیجیے. اصول نمبر 1 الاقرب فالاقرب. اس کی 2 صورتیں ہیں. الف اقرب حکمی، یہ سب باتیں آئی تھیں آخر میں، اس کو دہرا رہا ہوں میں. با حقیقی. نمبر 2 الاقرب فالاقرب. الاقرب فالاقرب کی 2 صورتیں ہیں، اقرب حکمی، اقرب حقیقی. نمبر 2 قوت قرابت. قوت قرابت کی وضاحت نہیں ہوئی تھی، یہ باقی رہ گیا تھا. تو ایک ہے الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، اور اس کے بعد جو ہے قوت قرابت. الاقرب فالاقرب میں اقرب حکمی، الاقرب فالاقرب میں اس کی 2 صورتیں ہیں، اقرب حکمی، اقرب حقیقی. نمبر 2 قوت قرابت. قوت قرابت
یعنی عینی کو اللاتی پر ترجیح ہوگی. عینی کو اللاتی پر ترجیح ہوگی. اب مثال کو غور سے دیکھیے آپ. عینی بھائی، اللاتی بھائی، اور عینی چچا اور عینی بھائی کا بیٹا. عینی بھائی، عینی بھتیجا. عینی بھتیجا یہاں کر دیتے ہیں. یہ کیا عینی ہوتے ہیں؟ ابن الاخ. ابن الاخ یہ ہے حامد. یہ عینی بھائی بھی کیا ہے؟ حامد. یہ اسی کا بیٹا ہے. حامد کا بیٹا جو ہے کیا عینی بھائی، ٹھیک ہے، حامد کا بیٹا. حامد کا بیٹا عینی بھتیجا کون ہے؟ اسی حامد کا بیٹا ہے. بھتیجا کیوں کہا گیا؟ میت کے اعتبار سے. میت کے بھائی کا بیٹا، رشتہ لکھتے ہیں میت کے اعتبار سے. اب یہاں پر غور کریں آپ. سب سے پہلے اللاتی چچا کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا؟ اب یہاں سب سے پہلے دیکھیے آپ کہ اقرب حکمی کون ہے. اقرب حکمی کون ہے؟ تو اقرب حکمی کون ہے؟ میں نے بتلایا تھا اقرب حکمی میں ترتیب وہی ہے جو چاروں اصناف کی ترتیب ہے. اقرب حکمی میں ترتیب وہی ہے جو چاروں اصناف کی ترتیب ہے. یعنی اولاً شارٹ کٹ میں بول رہا ہوں، اقرب میں سب سے پہلے بیٹا، باپ، بیٹا میں پوتا پر پوتا شامل ہے، باپ میں دادا پر دادا شامل ہے، اور نمبر 3 میں بھائی بھتیجا. تو شارٹ کٹ میں لکھ رہا ہوں میں، بھتیجا وغیرہ سب اس میں شامل ہے، بھائی چاہے عینی ہو یا اللاتی ہو، اور پھر ان کا بیٹا، بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا، اور نمبر 4 میں چچا. تو شارٹ کٹ میں یاد رکھ لیجئے، چاروں عصبات عقد حکمی ترتیب وہی ہے جو چاروں اصناف کی ترتیب ہے. یعنی بیٹا، باپ، بھائی، چچا. بیٹا، باپ، بھائی، چچا، یہ شارٹ کٹ والا ہے. بیٹا بولے تو پوتا پر پوتا شامل مانیے ذہن میں، باپ بولے تو باپ دادا پر دادا شامل مانے، بھائی بولے تو عینی بھائی، اللاتی بھائی اور ان کی مذکر اولاد کو شامل مانے، چچا بولے تو عینی چچا، اللاتی چچا اور ان کی مذکر اولاد مانے. تو شارٹ کٹ میں آپ ذہن میں رکھیے، بیٹا، باپ، بھائی، چچا، بیٹا، باپ، بھائی، چچا. اس کو جو ہے ذہن میں لائیے اور زبان سے ادا بھی کیجئے. یہ چاروں اصناف جو ہیں شارٹ کٹ میں یہ ہے.
بیٹا باپ بھائی چچا، بیٹا باپ بھائی چچا۔ نمبر 1 بیٹا پوتا پر پوتا، باپ دادا پر دادا، عینی بھائی اللاتی بھائی اور ان کی مذکر اولاد، عینی چچا اللاتی چچا اور ان کی مذکر اولاد۔ شارٹ کوٹ میں بیٹا باپ بھائی چچا۔ تو میں نے کہا تھا اس دن کہ بیٹا اور باپ دونوں جمع ہو جائے تو بیٹا اقرب حکمی ہے۔ بیٹا نے باپ کو محجوب کر دیا اسبا ہونے سے، بیٹا نے باپ کو محجوب کر دیا اسبا ہونے سے۔ باپ بیٹا، کسی نے شاید لکھا تھا کہ اقرب حکمی پہلے کیوں، تو اس کی طاقت زیادہ ہے۔ بیٹا نے باپ کو محجوب کر دیا اسبا ہونے سے، باپ کو تو ملے گا ذوی الفروض کی حیثیت سے سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا، ذوی الفروض والی حیثیت الگ ہے، لیکن اسبا والی حیثیت سے دیکھیں تو بیٹا نے باپ کو اسبا بننے نہیں دیا۔ بیٹا ہو گیا اسبا اور باپ ہو گیا محجوب باعتبار اسبا، محجوب باعتبار اسبا، اور سدس ملا باعتبار فرض، سدس باعتبار فرض، باعتبار فرض مطلق، اور محجوب ہوا باعتبار اسبا۔ بیٹا باپ، بیٹا نے باپ کو محجوب کر دیا باعتبار اسبا، باپ کو سدس ملا باعتبار فرض مطلق۔ تو آپ نے دیکھا کہ میت کا بیٹا اور میت کا باپ دونوں بلا واسطہ ہیں، دونوں کیا ہیں؟ بلا واسطہ قرابت رکھتے ہیں۔ میت کا بیٹا، میت کا باپ، میت سے قرابت بلا واسطہ ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں۔ میت کا باپ کون ہے؟ تو میت کا باپ بلا واسطہ ہے۔ میت کا بیٹا بلا واسطہ ہے، پھر بھی بیٹا نے باپ کو محجوب کر دیا، اسبا ہونے نہیں دیا، باعتبار اسبا محجوب ہو گیا، اور سدس ملا باعتبار فرض مطلق، وہ الگ بات ہے۔ تو اقرب حکمی یہاں منطبق کر رہے ہیں، جو بات میں بولنا چاہ رہا تھا وہ کیا؟ اقرب حکمی یہاں منطبق کر رہے ہیں۔ بیٹا اقرب ہے باعتبار باپ کے، تو ترتیب کیا ہے؟ بیٹا، باپ، بھائی، چچا، تو یہ دونوں موجود، بیٹا باپ، تو بیٹا نے باپ کو محجوب کر دیا۔ اگر باپ، بھائی اور چچا ہو تو باپ محجوب کر دے گا بھائی اور چچا کو۔ بیٹا اور باپ کا دیکھ لیا آپ نے؟ ایک منٹ باہر اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ باپ، بھائی سے مراد عینی اور اللاتی، چچا، جب بھی بھائی بولیں تو سمجھیے کہ عینی یا اللاتی، چچا جب بھی بولیں تو سمجھیے عینی اور اللاتی، اخیافی کو داخل مت کیجیے، شارٹ کٹ میں جو ہے سمجھیے۔ باپ، بھائی، چچا، تو باپ تو ہو گیا اسبا، بھائی محجوب، چچا محجوب، یہ ہے اقرب حکمی۔ تو اقرب حکمی کو غلبہ دیں گے، سب سے طاقتور ہی ہے۔ اقرب حکمی باپ کو حاصل ہے، اور بھائی جو ہے یہ اقرب نہیں ہے، چچا جو ہے اقرب نہیں ہے، تو باپ نے بھائی کو محجوب کر دیا، تو باپ نے بھائی کو محجوب کر دیا، بھائی کو بھی محجوب کر دیا اور چچا کو بھی محجوب کر دیا۔ تو یہ جو چاروں اصناف ہیں، تو پہلی صنف باقی تین کو محجوب کرے گی، اور اگر باپ بھائی چچا جمع ہو تو باپ محجوب کرے گا نمبر 3 کو اور نمبر 4 کو، بھائی جو ہے صنف نمبر 3 میں ہے اور چچا جو ہے صنف نمبر 4 میں، باپ کیا ہے نمبر 2 میں، تو نمبر 2 نے محجوب کیا نمبر 3 کو، نمبر 4 کو۔ اور اگر بھائی چچا ہو، اگر بھائی اور چچا ہو، اور بھائی سے مراد عینی یا اللاتی بھائی، اخیافی نہیں، بھائی اور چچا ہو
تو کیا ہوگا؟ یہ نمبر 3 والا ہے اور چچا جو ہے نمبر 4 والا ہے، تو یہ اقرب حکمی ہے. یہ نمبر 3 والا ہے، نمبر 4 والا ہے. تو نمبر 3 والے نے نمبر 4 والے کو محجوب کر دیا. کیوں؟ یہ اقرب حکمی ہے. تو اقرب حکمی بہت طاقتور ہے. تو نمبر 1 والا نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 کو محجوب کرے گا، اور 2 3 4 ہو، نمبر 2 والا نمبر 3 والا نمبر 4 والا، تو 2 والا محجوب کر دے گا نمبر 3 کو نمبر 4 کو. اور اگر 3 والا ہو اور 4 والا ہو، جیسا کہ یہاں موجود ہے 3 والا ہے اور 4 والا ہے، تو 3 والے نے محجوب کر دیا 4 والے کو. تو اقرب حکمی والی بات طاقتور ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے آپ اتنا سمجھ گئے، تو اب آئیے اس بات کی طرف کہ ان سب مثالوں میں عینی بھتیجا اور عینی بھائی کون ہے؟ اس کا نام حامد. اور عینی بھتیجا کون ہے؟ حامد کا بیٹا. تو بھتیجا کیوں ہے؟ یہ تو حامد کا بیٹا ہے، تو یہاں بیٹا ہی لکھ دیتے ہیں. تو بیٹا نہیں لکھیں گے، میت کا یہ بھائی ہے تو بھائی کا بیٹا بھتیجا ہوتا ہے. میت کے اعتبار سے رشتہ لکھتے ہیں. اب یہاں پر آپ کے سامنے صنف سوم کے یہ 3 ہیں اور یہ صنف چاروں کے. یہ ہے اقرب حکمی. اب یہاں غور کیجئے، عینی بھتیجا، عینی بھائی، اللتی بھائی، یہ سب کے سب صنف سوم میں ہیں. صنف سوم میں آپ نے دیکھا کہ بھائی، عینی بھائی، اللتی بھائی، ان کی مذکر اولاد سب جو ہے صنف سوم میں، نہ کہ صنف چارم میں. تو صنف سوم، عینی بھتیجا، عینی بھائی، اللتی بھائی، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ صنف سوم میں ہیں. صنف سوم میں تینوں آ گئے. عینی چچا، اللتی چچا کیا ہے؟ صنف چہارم میں ہے. تو ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھا کہ اقرب حکمی کون ہے؟ تو اقرب حکمی یہ تینوں ہیں. تو اقرب حکمی یہ تینوں ہیں اور یہ اقرب نہیں ہے، تو یہ سب تو محجوب ہو گئے. اقرب نہ ہونے کی بنیاد پر محجوب، عینی چچا محجوب، اللتی چچا محجوب. یہ اقرب نہیں ہے، اقرب حکمی ادھر ہے. یہ تینوں عینی چچا، اللتی چچا اقرب حکمی نہیں ہے، لہذا یہ تو محجوب ہو گئے. اب اقرب حکمی کے اعتبار سے ان کو محجوب کر دیے، اور یہ سب کیا ہے؟ تینوں کے تینوں اقرب حکمی والے ہیں. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ تینوں کے تینوں اقرب حکمی والے ہیں بمقابلہ چچا کے. تو اب اقرب حکمی میں بھائی بھی ہے، عینی بھائی بھی ہے، اللتی بھائی بھی ہے. اللتی بھائی کا نام خالد، اور اللتی بھائی خالد، عینی بھائی حامد، عینی بھتیجا حامد کا بیٹا. یہ 3 کے 3 کیا ہو گئے؟ نمبر 3 میں آ گئے. صنف سوم میں تینوں آ گئے اقرب حکمی ہونے کی بنیاد پر بمقابلہ چچا کے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ان 3 میں چھانٹیے آپ، یہ تینوں داخل ہو گئے اقرب حکمی میں. اگلا اسٹیپ دیکھیے آپ، اقرب حکمی میں تینوں شامل ہو گئے. اگلا اسٹیپ ہے اقرب حقیقی. اقرب حکمی کی بنیاد پر یہ 3 داخل ہو گئے اور یہ دونوں خارج ہو گئے. ان 3 میں اب دیکھیے اقرب حقیقی. اگلا اسٹیپ، اقرب حقیقی کون ہے؟ تو اقرب حقیقی میں یہ دونوں آ گئے. اقرب حقیقی میں دونوں آ گئے، اس لیے کہ یہ بھائی ہے، حامد بھی عینی بھائی اور خالد بھی بھائی ہے. یعنی
میت سے واسطہ جو ہے خالی ایک ہے، باپ کی اولاد، باپ کی اولاد، یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ باپ کی اولاد۔ عینی بھائی اور اللہ بھائی کیا ہے؟ باپ کی اولاد، دونوں باپ کی اولاد ہے، دونوں باپ کی اولاد ہے، دونوں میت کے باپ کی اولاد، دونوں باپ کی اولاد ہے۔ میت کے باپ کی اولاد حامد بھی ہے اور میت کے باپ کی اولاد خالد بھی ہے، چونکہ اللہ جو ہے باپ شریک ہوتا ہے، یعنی میت کا باپ اور بھائی کا باپ ایک ہے، میت کا باپ اور اللہ بھائی کا باپ ایک ہے، اور ماں الگ الگ ہے، اس لیے اللہ ہو گیا، اور میت کے ماں باپ اور حامد کے ماں باپ ایک ہیں، اس لیے عینی ہو گیا۔ تو عینی کو بولتے ہیں ماں باپ شریک۔ عینی بھائی یعنی میت کے ماں باپ اور عینی بھائی کے ماں باپ ایک، اللہ بھائی میت کا باپ اور اللہ بھائی کا باپ خالد کا باپ ایک ہے اور ماں الگ الگ ہے۔ تو اقرب حقیقی میں یہ دونوں شامل ہیں۔ اقرب حقیقی والی بات اس لیے سمجھ میں آئے گی آپ کو کہ دونوں باپ کی اولاد ہے، اور حامد کا جو بیٹا ہے یہ اقرب حقیقی نہیں ہے۔ اقرب حقیقی میں یہ دونوں ہے لیکن بھتیجا نہیں اقرب حقیقی، مقابلہ اس سے ہو رہا ہے اصل میں، یہ چھٹ گیا، عینی بھتیجا چھٹ گیا، کیوں؟ اقرب حقیقی نہیں ہے۔ اقرب حقیقی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ بھتیجا کیا ہے؟ اقرب حقیقی کیوں نہیں ہے؟ باپ کے بیٹے کا بیٹا ہے، وہ باپ کے بیٹے کا بیٹا، ایک پیڑھی زیادہ ہے، اس میں ایک واسطہ زیادہ ہے، باپ کے بیٹے کا بیٹا ہے۔ عینی بھتیجا جو ہے اقرب حقیقی نہیں ہے، کیوں؟ میت کے باپ کے بیٹے کا بیٹا، باپ جو ہے کوئی بھی ہو، مثلا زید، تو زید کا بیٹا حامد اور حامد کا بیٹا یہ ہے عینی بھتیجا۔ تو عینی بھتیجا کیا ہو گیا؟ میت کے باپ کے بیٹے کا بیٹا، میت کے باپ کے بیٹے کا بیٹا بھتیجا ہو گیا۔ اور عینی بھائی کون ہوا؟ عینی بھائی ہوا باپ کا بیٹا، دونوں باپ کی اولاد۔ تو ایک ہے باپ کی اولاد اور ایک ہے باپ کی اولاد کی اولاد، فرق دیکھا آپ نے؟ بھتیجا کیا ہو گیا؟ میت کے باپ کی اولاد کی اولاد، اور بھائی کیا ہوا؟ باپ کی اولاد۔ اللہ بھائی کیا ہوا؟ باپ کی اولاد۔ یہ دونوں اقرب حقیقی ہے بمقابلہ عینی بھتیجا کے، یہ اقرب حقیقی نہیں ہے۔ تو اتنا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اقرب حقیقی کی بنیاد پر ان تین کو غور کیا تو یہ دونوں اقرب حقیقی ہیں، عینی بھائی اور اللہ بھائی اقرب حقیقی ہے اور عینی بھتیجا اقرب حقیقی نہیں ہے، لہذا کیا ہو گیا؟ یہ محجوب ہو گیا، بھتیجا محجوب ہو گیا اور عینی بھائی اور اللہ بھائی بچ گئے۔ عینی بھتیجا کیوں محجوب ہوا؟ اقرب حقیقی نہیں ہے۔ عینی بھائی اور اللہ بھائی میں اب غور کرنا ہے۔ اب عینی بھائی اور اللہ بھائی یہ اقرب حقیقی میں شامل ہے، کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ میت کے باپ کی اولاد ہے، دونوں باپ کی اولاد ہے، لہذا اقرب حقیقی میں دونوں شامل۔ جتنا واسطہ حامد میں ہے اتنے واسطہ خالد میں بھی ہے، جتنا واسطہ حامد میں ہے اتنی واسطہ خالد میں بھی ہے، کیوں؟ دونوں باپ کی اولاد ہے، تو اقرب حقیقی میں دونوں شامل۔
یہ دونوں جو ہے باپ کی اولاد، میت کے باپ کا بیٹا، میت کے باپ کا بیٹا، دونوں باپ کی اولاد، اقرب حقیقی میں دونوں شامل ہیں۔ اب جو ہے عینی بھائی اور اللاتی بھائی، اب ان دونوں میں جو ہے اب تیسرا اسٹیپ جو ہے کوئی آپ لوگ ذہن لگائیں کہ اب تیسرا اسٹیپ کیا ہے۔ یہ سب میں واضح کر چکا ہوں، اس کو غور سے دیکھتے جائیے۔ عینی بھتیجا جو ہے یہ محجوب ہو گیا، چونکہ یہ اقرب حقیقی نہیں ہے۔ اقرب حقیقی کون ہے؟ حامد اور خالد۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہے قوت قرابت۔ قوت قرابت کسے حاصل ہے؟ عینی بھائی اور اللاتی بھائی دونوں اقرب حقیقی ہیں، دونوں اقرب حقیقی۔ اب عینی بھائی اور اللاتی بھائی، حامد اور خالد، دونوں کیا ہے؟ اقرب حقیقی ہیں۔ اب ان دونوں میں تیسرا اسٹیپ کہ کس کو قوت قرابت حاصل ہے، کس کو قوت قرابت حاصل ہے؟ تو قوت قرابت حاصل ہے عینی بھائی کو، زیادہ طاقتور ہے۔ اس لیے زیادہ طاقتور ہے کہ میت کے ماں باپ اور حامد کے ماں باپ ایک ہیں، عینی۔ تیسرا اسٹیپ قوت قرابت، تو میت کے ماں باپ اور حامد کے ماں باپ ایک ہیں، اور میت کا باپ اور خالد کا باپ ایک ضرور ہے، لیکن میت کی ماں اور خالد کی ماں الگ الگ ہے۔ میت کی ماں اور خالد کی ماں الگ الگ ہے، اس لیے اللاتی بھائی ہے، اور اللاتی بھائی کو قوت حاصل نہیں ہے بمقابلہ عینی کے۔ میت کے ماں باپ حامد کے ماں باپ ایک ہیں، میت کا باپ خالد کا باپ ایک ہیں، لیکن میت کی ماں اور خالد کی ماں الگ الگ ہے۔ لہذا قوت قرابت کی بنیاد پر اب جو ہے خالد محجوب ہو گیا۔ اب اتنی تقریر کے بعد اب دیکھیے نتیجہ آیا، خالد کیا ہو گیا؟ محجوب۔ اور عینی بھائی کیا ہو گیا؟ حامد صرف اسباب ہوا۔ 1 2 3 4 5، ان 5 میں صرف اور صرف میراث ملی حامد کو، باقی میراث کسی کو نہیں ملی۔ ان 5 میں سے صرف اور صرف میراث ملی حامد کو اسبابنا، اور کسی کو میراث نہیں ملی۔ خالد محجوب، بھتیجا محجوب، چچا محجوب، اللاتی چچا محجوب، سب کے سب 4 کے 4 محجوب ہو گئے۔ یہ محجوب، یہ محجوب، یہ محجوب، یہ محجوب۔ تو اب جو ہے آپ دیکھا آپ نے اسٹیپ نمبر 1 اقرب حکمی۔ اب میں دوبارہ سمیٹ رہا ہوں۔ پہلا اسٹیپ اقرب حکمی۔ اقرب حکمی کی بنیاد پر یہ صنف سوم، یہ 3 آ گئے اقرب حکمی کی بنیاد پر، یعنی محجوب نہیں ہوئے اقرب حکمی کی بنیاد پر یہ 3، اور چچا صنف چہارم، یہ صنف چہارم اقرب حکمی کی بنیاد پر چچا نکل گئے، اور یہ تینوں داخل ہیں۔ اور دوسرا اسٹیپ اقرب حقیقی کی بنیاد پر بھتیجا نکل گیا محجوب، اور حامد اور خالد باقی ہے ابھی، کیونکہ یہ دونوں اقرب حقیقی ہیں، دونوں جو ہے باپ کی اولاد ہے، میت کے باپ کی اولاد ہے، تو اقرب حقیقی کی بنیاد پر یہ دونوں داخل ہے ابھی، اور بھتیجا نکل گیا، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے واضح کیا گیا۔ اس میں واسطہ زیادہ ہے، اس میں واسطہ کم ہے۔ یہ باپ کی اولاد ہے اور یہ باپ کے اولاد کی اولاد ہے، تو یہ اقرب حقیقی نہیں ہے، اور حامد اور خالد اقرب حقیقی ہے۔ محجوب عینی بھتیجا محجوب ہو گیا اقرب حقیقی نہ ہونے کی بنیاد پر، اور یہ دونوں ابھی باقی ہیں اقرب حقیقی ہونے کی بنیاد پر۔ حامد اور خالد باقی ہیں اقرب حقیقی ہونے کی بنیاد، اور
یہ دونوں باقی ہیں، حامد بھی اور خالد بھی. تو تیسرا اسٹیپ قوت قرابت. قوت قرابت کی بنیاد پر حامد اسبا ہو گیا اور خالد جو ہے محجوب ہو گیا. چونکہ یہ عینی ہے، اس کو قوت قرابت حاصل ہے، اور یہ اللاتی ہے، اس کو قوت قرابت حاصل نہیں ہے، تو محجوب ہو گیا. تو 3 اسٹیپ دیکھنا پڑتا ہے عصبات میں. خلاصہ نکلا کہ عصبات سب جمع ہو جائیں تو ترجیح جو ہے اس طرح سے ہوگی، الاقرب فالاقرب، قوت قرابت. پھر اس میں جو ہے تفصیلی ترتیب یہ ہوگی کہ اقرب حکمی کی بنیاد پر پہلے آپ فیصلہ کریں. اقرب حکمی میں کئی لوگ جمع ہو جائیں، جیسے کہ بھائی اور بھتیجا جمع ہو گیا اقرب حکمی میں، یتیم جمع ہو گیا اقرب حکمی میں. تو اگلا اسٹیپ اقرب حقیقی کے اعتبار سے فیصلہ کریں. اقرب حقیقی کی بنیاد پر بھتیجا نکل گیا، حامد اور خالد باقی ہے. تو تیسرا اسٹیپ قوت قرابت. حامد اور خالد میں حامد کو دیجئے عینی ہونے کی بنیاد پر، اور اللاتی ہونے کی بنیاد پر، اللاتی ہونے کی بنیاد پر خالد کو خارج کر دیجئے، محجوب کر دیجئے. تو پہلا اسٹیپ یہ دیکھیے، سیکنڈ اسٹیپ یہ دیکھیے، تھرڈ اسٹیپ یہ دیکھیے، آپ کے سامنے موجود ہے. اقرب حکمی، اقرب حقیقی، قوت قرابت. تو اسی ترتیب سے عصبات کے درمیان، اسی ترتیب سے عصبات کے درمیان ترجیح کو برتیں گے، ترجیح کو لائیں گے اسی اسٹیپ سے. اقرب حکمی اسٹیپ نمبر 1، اقرب حقیقی اسٹیپ نمبر 2، اور قوت قرابت اسٹیپ نمبر 3. اسی ترتیب سے چلیے تو چچا، عینی چچا خارج، اللاتی چچا خارج، عینی بھتیجا خارج، اللاتی بھائی خارج. صرف اور صرف میراث ملی حامد کو تنے تنہا، اور کسی کو میراث نہیں ملی. تو اقرب حکمی کی بنیاد پر چچا نکل گئے، اقرب حقیقی کی بنیاد پر عینی بھتیجا نکل گیا، قوت قرابت کی بنیاد پر خالد نکل گیا. تو کچھ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جی چلیے ٹھیک ہے. اب جو ہے ایک اور مثال میں دیتا ہوں جس میں اشتباہ ہوتا ہے، تو آپ کا ذہن وہاں بھی صاف ہو جائے. ایک مثال میں دیتا ہوں. وہ مثال ہے کہ اب آپ کو بتلانا ہے عینی بھتیجا، اللاتی بھتیجا اور چچا، عینی بھتیجا، اللاتی بھتیجا، عینی چچا، اللاتی چچا. میراث کس کو ملے گی؟ میراث کس کو ملے گی یا کسی ایک کو ملے گی؟ تو آپ یہ لکھیے کہ اسبا کون ہوگا؟ عینی چچا کو صرف. اور لوگ لکھیں عینی چچا، عینی چچا. چلیے کوئی اور بھی لکھیں. عینی چچا. چلیے آپ تمام لوگوں کا غلط ہو گیا. پہلا اسٹیپ اقرب حکمی،
چاروں اصناف میں سے یہ تیسری صنف ہے، چاروں اصناف میں سے یہ چوتھی صنف ہے۔ تو اب یہاں پر جو کنفیوژن ہوتا ہے، اور آپ کنفیوژن کے شکار ہو گئے کہ بھتیجا کو دیکھ کر آپ نے جو ہے اس کو چچا سے دور کر دیا، یعنی چچا کو زیادہ قوی مانا آپ نے، واسطہ کی بنیاد پر آپ نے جو ہے اس کو چچا سے دور کر دیا، یعنی چچا کو زیادہ مضبوط مانا آپ نے، اور انہیں بھتیجا کو آپ نے دور مانا واسطہ کی بنیاد پر، جبکہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ کون کس نمبر کی صنف ہے۔ پہلا طاقتور کیا ہے؟ وجہ ترجیح اقرب حکمی۔ سوال یہ ہے کہ اقرب حکمی میں کون پہلے نمبر پر؟ یہ جو ہے تیسری صنف ہے یا چوتھی صنف ہے یا پانچویں صنف ہے یا چھٹی صنف ہے؟ حالانکہ صنف تو چار ہی ہے، بیٹا باپ بھائی چچا، بیٹا باپ بھائی چچا، بیٹا میں پوتا پر پوتا شامل، باپ میں دادا پر دادا شامل، بھائی میں بھتیجا شامل، اور چچا میں چچا کا بیٹا شامل۔ تو چاروں اصناف میں ترتیب وہی، ابھی میں نے بتلایا تھا کہ ترتیب وہی ہے جو چاروں اصناف کی ترتیب ہے۔ تو اقرب حکمی کس کو حاصل ہے؟ نمبر 1 سب سے زیادہ اقرب حکمی والا ہے، یہ نہ ہو تو نمبر 2 اقرب حکمی ہے، یہ بھی نہ ہو تو بھائی اقرب حکمی ہے، یہ نہ ہو تب آخر میں چچا ہے۔ تو اقرب حکمی کی ترتیب یہی ہے، ابھی بتلایا تھا میں چند منٹ پہلے، اقرب حکمی کی ترتیب یہی ہے۔ نمبر 1 آپ دیکھ لیں یہاں پر بیٹا، نمبر 2 باپ، نمبر 3 بھائی، نمبر 4 چچا۔ اقرب حکمی کی ترتیب یہی ہے۔ اقرب حکمی کے اعتبار سے یہ لوگ جو ہیں نمبر 3 میں ہے یا کسی اور نمبر میں ہے؟ تو صنف نمبر 3 میں یہ لوگ، اور چچا صنف نمبر 4 میں۔ تو بھائی کا بیٹا سب کیا ہے؟ نمبر 3 میں۔ بھائی کے بیٹے کا بیٹا، بھائی کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا، سب جو ہے صنف نمبر 3 میں۔ تو چاہے کتنا بھی نیچے چلا جائے، بھتیجا کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بھتیجا کے بیٹے کا بیٹا کیوں نہ ہو، سب نمبر 3 میں ہے۔ تو جو نمبر 3 میں ہے تو نمبر 4 کو ہم مقدم کیوں کریں گے؟ سب سے پہلا اسٹیپ اقرب حکمی۔ یہ جو نمبر 3 میں ہے تو اقرب حکمی یہی ہے، اور یہ اقرب نہیں ہے، اقرب حکمی اسے حاصل نہیں ہے چچا کو، بلکہ اقرب حکمی کون ہے؟ بھتیجا ہے۔ یہ نمبر 3 میں ہے، یہ نمبر 4 میں۔ تو پہلا اسٹیپ اقرب حکمی۔ دیکھا آپ نے، اس میں کنفیوژن ہوا آپ لوگوں کو؟ تو اقرب حکمی ہونے کی بنیاد پر معاملہ ادھر آ گیا، عینی چچا اللہ چچا دونوں کے دونوں محجوب ہو گئے۔ اب اقرب حکمی میں عینی بھتیجا بھی آ گیا، اللہ بھتیجا بھی آ گیا۔ اب اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ اقرب حقیقی۔ تو اقرب حقیقی کی یہاں بات ہی نہیں ہے۔ دوسرا اسٹیپ جو اقرب حقیقی کی، یہاں وہ بحث نہیں ہے، اس لیے کہ واسطہ دونوں میں جو ہے اوپر نیچے کا نہیں ہے۔ عینی بھتیجا اور اللہ بھتیجا میں اقرب حقیقی والی بات کا سامنا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے سامنا؟ چونکہ عینی بھتیجا اور اللہ بھتیجا یہ درجے میں واسطے میں برابر ہے۔ یہ بھی میت کے باپ کے بیٹے کا بیٹا، میت کے باپ کے بیٹے کا بیٹا یہ بھی ہے، اور میت کے باپ کے بیٹے کا بیٹا یہ بھی ہے، یا کہہ لیجئے کہ بھائی کا بیٹا یہ بھی ہے، یہ بھی ابن الاخ ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ بھی ابن الاخ ہے۔ تو پیڑھی میں دونوں برابر ہے، پیڑھی جیسے بولتے ہیں نا بیٹا پوتا پر پوتا، تو بیٹا اوپر کی پیڑھی ہے، پھر پوتا ہے، پھر پر پوتا ہے، پھر لکڑ پوتا ہے، پھر سکڑ پوتا ہے، پیڑھی نسل واسطہ، تو اس پیڑھی کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں،
دونوں ایک درجے کا، دونوں جو ہے بھائی کا بیٹا، یہ بھی بھائی کا بیٹا، یہ بھی بھائی کا بیٹا، پیڑھی کے اعتبار سے برابر ہے۔ جب پیڑھی کے اعتبار سے اوپر نیچے ہو تب یہ اقرب حقیقی کو لاگو کریں گے۔ اقرب حقیقی کو لاگو کب کریں گے؟ جب پیڑھی کے اعتبار سے فرق، نسل کے اعتبار سے فرق ہو۔ یہاں نسل کے اعتبار سے، پیڑھی کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، یہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ بھائی کا بیٹا ہے، یہ بھی بھائی کا بیٹا، یہ بھی بھائی کا بیٹا، لہذا یہاں پر جو ہے دونوں پیڑھی کے اعتبار سے برابر ہے، نسل کے اعتبار سے برابر ہے، طبقے کے اعتبار سے برابر ہے، یعنی یہ سب تعبیر تینوں ایک ہی ہے، پیڑھی کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، بطن کے اعتبار سے، طبقے کے اعتبار سے، یہ سب تعبیرات ایک ہی ہیں، دونوں برابر ہے، لہذا اقرب حقیقی جو ہے یہاں لاگو ہی نہیں ہے۔ تو اگلا اسٹیپ قوت قرابت۔ قوت قرابت اقرب حقیقی والی بحث اس میں ہے ہی نہیں، ابھی آپ کو میں نے سمجھایا۔ قوت قرابت والی بحث آئے گی۔ عینی بھتیجا کو قوت قرابت حاصل ہے بمقابلہ اللاتی بھتیجا کے، لہذا قوت قرابت کی بنیاد پر عینی بھتیجا اسبا ہو گیا اور بھائی جو ہے محجوب ہو گیا، اللاتی بھتیجا محجوب ہو گیا۔ کیوں؟ قوت قرابت کی بنیاد پر۔ تو اسٹیپ ترجیح میں جو ہے پہلا اسٹیپ اقرب حکم، دوسرا اسٹیپ اقرب حقیقی جو یہاں پر نہیں ہے، پھر اگلا اسٹیپ دیکھیں گے قوت قرابت۔ قوت قرابت میں یہاں موجود ہے عینی بھتیجا، قوت قرابت، اللاتی بھتیجا کو قوت قرابت نہیں ہے، لہذا بھتیجا کو مل جائے گا، عینی بھتیجا کو مل جائے گا اور اللاتی بھتیجا محجوب ہوگا۔ تو یہ بات جو ہے آپ کے سامنے آئی۔ اگر میں ایک مثال دوں شارٹ کٹ، پر پوتا عینی بھائی، اب آپ حصہ دیجئے، میت کا پرپوتا ہے اور عینی بھائی، کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، یا دونوں کو ملے گا؟ ہوں ہوں صحیح صحیح۔ پرپوتا نمبر 1 والا، یہ نمبر 1 یعنی صنف نمبر 1 میں، یعنی اقرب حکمی۔ عینی بھائی نمبر 3 میں۔ نمبر 1 والا ظاہر ہے کہ یہ طاقتور ہے، اقرب حکمی کے اعتبار سے پرپوتا طاقتور ہے، لہذا اسبا ہو گیا، عینی بھائی محجوب ہو گیا۔ اب دوسرے اسٹیپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اقرب حقیقی کیونکہ اکیلا ہے وہ، اگر لکڑ پوتا ہوتا، اگر لکڑ پوتا بڑھا دیں، لکڑ پوتا اگر بڑھا دیں تو نمبر 1 اقرب حکمی کے اعتبار سے دونوں شامل ہوگی، پھر جو ہے لکڑ پوتا محجوب ہو گیا اقرب حقیقی ہونے کی بنیاد پر۔ پرپوتا کیا ہے؟ اقرب حقیقی۔ دوسرا اسٹیپ اقرب حقیقی، اس بنیاد پر محجوب ہو گیا لکڑ پوتا، اور یہاں قوت قرابت کی بحث نہیں ہے، عینی اور اللاتی کی۔ تو پرپوتا نے محجوب کر دیا عینی بھائی کو، چونکہ یہ صنف اول میں اقرب حکمی، یہ صنف سوم میں، لہذا پرپوتا نے محجوب کر دیا عینی بھائی کو، پرپوتا نے محجوب کر دیا لکڑ پوتا کو، اقرب حقیقی۔ دوسرا اسٹیپ اقرب حکمی میں یہ بھی شامل، یہ بھی شامل، لیکن دوسرا اسٹیپ اقرب حقیقی ہونے کی بنیاد پر پرپوتا نے لکڑ پوتا کو محجوب کر دیا۔ یہ اوپر کی پیڑھی کا ہے، یہ اس کی نسل اوپر والی ہے، اس کا طبقہ اوپر والا ہے، لکڑ پوتا کا طبقہ نیچے والا ہے، تو پیڑھی کے اعتبار سے اوپر ہے، پیڑھی کے اعتبار سے نیچے ہے،
لہذا اقرب حقیقی کی بنیاد پر پوتا نے لکڑ پوتا کو محجوب کر دیا۔ اب تقریباً میں نے بات مکمل کر لی ہے، اور اب جو ہے میں آتا ہوں کتاب کی طرف۔ میں سوچا تھا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا کتاب کی طرف، لیکن یہ سب باتیں جو ہیں ضروری تھیں سمجھنے کے لیے۔ تو اب آئیے کتاب کو دیکھتے ہیں۔ باقی اسبا بغیر ہی، اسبا ما غیر ہی والی بات جو ہے وہ تو واضح تھی، اس لیے اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس جو ہے 7:35 اور 40 کے درمیان ختم ہوگا، اور انشاءاللہ کل بھی درس ہوگا۔ باب العصبات۔ العصبات النسبیہ ثلاثۃ۔ عصبہ نسبی کی 3 قسمیں ہیں: عصبۃ بنفسہ، وعصبۃ بغیرہ، وعصبۃ ما غیرہ۔ عصبہ نسبی کی 3 قسمیں ہیں، یہ سب بورڈ پہ لکھا چکا ہوں میں، لاسٹ جو اس سے پہلے درس ہوا تھا۔ نمبر 1 اسباب نفسہ، نمبر 2 اسباب غیرہ، نمبر 3 اسباب ما غیرہ۔ اسباب بغیرہ میں مؤنث ہی ہے، اور اسباب ما غیرہ میں بھی مؤنث ہی ہے، اور اسباب نفسہ میں سب مذکر ہی مذکر ہے۔ تینوں باتیں آ رہی ہیں۔ اما العصبۃ بنفسہ، بہرحال اسباب نفسہ، تو اسباب نفسہ کی تعریف کیا ہے؟ تو یہ تعریف بھی میں لکھا چکا ہوں۔ ہر وہ فکل ذکر لا تدخل فی نسبت الی المیت انثی، میت کا ہر وہ مذکر رشتہ دار جس کی نسبت میت سے کرنے میں مؤنث نہ آئے، ہر وہ مذکر رشتہ دار جس کی نسبت میت سے کرنے میں مؤنث داخل نہ ہو، جیسے بیٹا، پوتا، باپ، دادا، بھائی، بھتیجا، عینی چچا، لاتی چچا، اور ان کی مذکر اولاد۔ یہ چاروں اصناف بالکل زبان زد رکھیے، عصبات کی جو 4 صنفیں ہیں زبان زد رکھیے شارٹ کٹ میں: بیٹا، باپ، بھائی، چچا۔ اور ان چاروں میں جو ہے جو ذیلی ہیں، بیٹا میں پوتا پر پوتا، وہ ذہن میں رکھیں۔ باپ میں شامل ہے دادا پر دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا۔ بھائی میں شامل ہے عینی بھائی اور اللاتی بھائی اور ان کی مذکر اولاد نیچے تک، اور چچا میں بھی عینی چچا، اللاتی چچا اور ان کی اولاد جو مذکر ہوں نیچے تک۔ تو شارٹ کٹ میں بیٹا، باپ، بھائی، چچا، بیٹا باپ بھائی چچا، یہ 4 صنفیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ اسباب نفس ہی ہیں۔ ان کا رشتہ میت سے جوڑیے آپ تو بیچ میں مؤنث نہیں آئے گی، اس لیے یہ اسباب نفس ہی ہو گئے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے اسبا ہیں، کسی غیر کی وجہ سے اسبا نہیں ہے۔ اسباب نفسی، بنفسی یعنی بذات خود یہ اسباب بنے ہیں، کسی دوسرے کے واسطے سے نہیں۔ وہم اربعۃ اصناف، اور ان کی 4 صنفیں ہیں: جزء المیت یعنی کہ بیٹا پوتا، وہ اصلہ میت کی اصل یعنی باپ دادا، جزء ابیہ میں ہی کا مرجع میت، جزء ابی المیت جو میں نے لکھایا، یعنی کہ بھائی، عینی بھائی، اللاتی بھائی اور ان کی مذکر اولاد۔ وجزء جدہ ہی کا مرجع میت، جزء جد المیت، میت کے دادا کا جز یعنی عینی چچا، اللاتی چچا اور ان کی مذکر اولاد نیچے تک۔ الاقرب فالاقرب، نمبر 1 وجہ ترجیح شروع کر دیے، وجہ ترجیح یہاں شروع کر چکے ہیں۔ الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب میں جو ہے 2 باتیں آئیں، اقرب حکمی اور اقرب حقیقی۔ تو اقرب حکمی اس کو لاگو کہاں کرتے ہیں؟ چاروں اصناف میں کسی صنف کو متعین کرنے کے لیے، یہ ایک آسان تعبیر ہے۔ اقرب حکمی کو لاگو کہاں کرتے ہیں؟ چاروں اصناف میں سے کسی ایک صنف کو متعین کرنے کے لیے۔ یرجحون بقرب الدرجہ، ترجیح دی جائے گی قرب درجہ سے۔ اب قرب درجہ جو ہے یہ واضح بات نہیں ہے، بلکہ اس سے تو لگ رہا ہے کہ پیڑھی کے اعتبار سے ترجیح ہوگی، حالانکہ پیڑھی مراد نہیں ہے قرب درجہ سے، بلکہ یہاں ہے چاروں اصناف میں بیٹا، باپ،
بھائی چچا، ان چاروں میں کون زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے؟ بیٹا، باپ، بھائی، چچا، یہ چاروں میں سے کون زیادہ قریب جو ہے سمجھا جاتا ہے؟ بقرب درجہ سے یہ مراد ہے۔ تو ان چاروں میں بیٹا کو سب سے قریب سمجھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد باپ کو قریب سمجھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھائی کو، آخر میں چچا کو۔ تو یہ اقرب حکمی ہے یہ اصل میں۔ تو میراث، ان میں میراث کے زیادہ حقدار ان چاروں میں، اولاہم، ان چاروں میں زیادہ حقدار میراث کے کون ہیں؟ جزء المیت اے البنون، یعنی بیٹے ہیں۔ یہ ہو گیا بیٹے ہیں، تو بیٹا بول کر بیٹا نمبر 1 والا ہے، تو نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 خارج ہو گئے۔ باپ خارج، بھائی خارج، چچا خارج۔ ثم بنوہم وَإِن سفلوا، اب ثم بنوہم میں جو ہے پھر ان کے بیٹے، یہاں پر اب اقرب حقیقی والی بات ہو گئی، یعنی بیٹا کو پہلے شامل کیا، بیٹا کو پہلے متعین کیا صنف کے اعتبار سے، اقرب حکمی کے اعتبار سے، پھر بیٹا پوتا پر پوتا موجود ہو تو بیٹا محجوب کر دے گا کس کو؟ پوتا کو، بیٹا محجوب کر دے گا پر پوتا کو، بیٹا محجوب کر دے گا لگڑ پوتا کو۔ تو بیٹا نے پوتا پر پوتا کو کیوں محجوب کیا؟ اقرب حقیقی کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر جو ہے صاحب کتاب نے جو تعبیر اختیار کی ہے، اس میں پہلے اقرب حکمی، پھر فوراً اقرب حقیقی کو پیش کیا ہے۔ پہلے اقرب حکمی، پھر فوراً اقرب حقیقی، دوسرا اسٹیپ، یعنی کہ دونوں کو سمجھیے کہ ملا کر پیش کر رہے ہیں، یکے بعد دیگرے، متصلاً یکے بعد دیگرے۔ البنون کہہ کر کس کو خارج کر دیا؟ باپ، بھائی، چچا کو۔ ثم بنوہم وَإِن سفلوا کہہ کے کس کو جو ہے پیش کیا؟ کہ بیٹا نہ ہو تو بیٹے کا بیٹا، یہ اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اچھا، تو اس میں جو ہے البتہ یہ بات سمجھیے کہ بیٹا نہیں ہے تو پوتا بھی نمبر 1 ہی میں ہے۔ ہاں، بیٹا اگر نہیں ہے، پوتا ہے، تو پوتا بھی کیا ہے؟ نمبر 1 میں۔ تو پوتا بھی اقرب حکمی رکھتا ہے، پوتا بھی اقرب حکمی رکھتا ہے، باپ کو نکالنے کے لیے، بھائی کو خارج کرنے کے لیے، چچا کو خارج کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ بیٹا پوتا دونوں موجود ہو تو بیٹا کو دیں گے، پوتا کو نہیں دیں گے۔ تو ثم بنوہم میں اشارہ دونوں باتوں کی طرف ہو گیا۔ کون دونوں باتوں کی طرف؟ کہ اگر بیٹا نہیں ہے تو پوتا ہی بیٹے کا قائم مقام، بیٹے کے قائم مقام بن کر باپ کو خارج کرے گا، بھائی کو خارج کرے گا، چچا کو خارج کرے گا۔ لیکن بیٹا پوتا دونوں موجود ہو تو بیٹا خارج کر دے گا پوتے کو، یعنی اقرب حقیقی والی بات بھی یہاں شامل ہے، اقرب حکمی بھی ہے ثم بنوہم میں، اور اقرب حقیقی بھی ہے۔ تو میں پھر سے بولتا ہوں کہ بیٹا اگر نہیں ہے تو پوتا جو ہے چونکہ نمبر 1 ہی کا ہے تو نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 کو خارج کر دیا اقرب حکمی کے اعتبار سے۔ لیکن اگر بیٹا پوتا دونوں ہے تو بیٹا خارج کر دے گا پوتا کو اقرب حقیقی کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر دونوں طرح کی بحث خلط ملط کر کے پیش کیا ہے صاحب کتاب نے۔ ثم اصلہ، پھر نمبر 1 نہ ہو، صنف اول نہ ہو، نمبر 1 صنف نہ ہو تو صنف نمبر 2 کو ترجیح حاصل ہوگی بمقابلہ 3 نمبر کے اور 4 نمبر کے، یعنی بھائی اور چچا، بھائی نمبر 3، چچا نمبر 4۔ تو نمبر 3 خارج، نمبر 4 خارج، کیوں؟ اس لیے کہ نمبر 2 موجود ہے، کون؟ باپ۔ ثم اصلہ نمبر 2 باپ، اصلہ اصل المیت یعنی باپ، ثم الجد پھر دادا یعنی باپ کا باپ، اگرچہ اوپر تک ہو یعنی پردادا، تو باپ ہو یا دادا ہو یہ سب نمبر 2 میں ہے، یا پردادا ہو یا لکڑ دادا ہو یہ سب نمبر 2 میں ہے۔ لہذا ان کے رہتے ہوئے نمبر 3 بھائی، نمبر 3 بھائی بھتیجا وہ نکل گیا، نمبر 4 چچا، چچا کا بیٹا نکل گیا۔
تو چاہے باپ ہو چاہے دادا ہو نمبر 2 والا، چاہے پردادا ہو چاہے لکڑدادا ہو نمبر 2 والا، نمبر 3 کو نمبر 4 کو خارج کر دے گا۔ اب اگر باپ نہیں ہے تو دادا اس کے قائم مقام ہو گیا باپ کے، دادا نہیں ہے پردادا ہے تو پردادا جو ہے باپ کے قائم مقام ہو گیا۔ لیکن اگر باپ بھی ہے دادا بھی ہے پردادا بھی ہے تو باپ خارج کر دے گا دادا کو، باپ خارج کر دے گا پردادا کو اقرب حقیقی ہونے کی بنیاد پر۔ اب باپ دادا پردادا میں مقابلہ کس کا ہوگا؟ اقرب حقیقی والا۔ باپ دادا پردادا تینوں موجود ہو تو باپ خارج کر دے گا دادا کو پردادا کو، کیوں؟ کیونکہ باپ اقرب حقیقی ہے۔ تو ثم الجد میں دونوں باتیں شامل ہو گئی، اے ابو الاب و نالا۔ ثم جزء ابی، پھر میت کے باپ کا جز، تو باپ کا جز نمبر 3 پر ہے، یعنی بھائی، چاہے وہ عینی ہو چاہے اللتی ہو۔ ثم بنوہم وان سفلوا، پھر ان عینی اور اللتی بھائیوں کا بیٹا، اگرچہ ہاں عینی اللتی کو انہوں نے پیش نہیں کیا لیکن آگے آئے گا وہ۔ ثم بنوہم وان سفلوا، عینی بھائی اللتی بھائی نہ ہو تو اب جو ہے صنف نمبر 100 ہی میں تیسرے نمبر ہی پر جو ہے بھتیجا بھی آ جاتا ہے۔ تو بھائی نہیں ہے تو بھتیجا اس کے قائم مقام ہو جائے گا، بھائی کے قائم مقام ہو جائے گا۔ ثم بنوہم یعنی کہ نمبر 3 میں جو بھتیجا ہے، ثم بنوہم، وہ بھتیجا جو ہے نمبر 4 کو خارج کر دے گا۔ ابھی مثال بورڈ پر آئی تھی بھتیجا اور چچا کی مثال، تو بھتیجا نے خارج کر دیا چچا کو، آپ لوگوں نے لکھا کہ چچا کو ملے گا بھتیجا کو نہیں ملے گا، وہ الٹا ہو گیا تھا۔ تو بھتیجا نمبر 3 ہی میں ہے، لہذا وہ نمبر 4 کو خارج کر دیا، یعنی چچا کو خارج کر دیا۔ لیکن اگر بھائی بھتیجا دونوں ہو، بھائی بھتیجا دونوں ہو تو بھائی اقرب حقیقی ہے بھتیجا کے مقابلے میں۔ تو اقرب حقیقی کی بحث کس میں آتی ہے؟ پیڑھی میں، پیڑھی، واسطہ، نسل، طبقہ۔ تو بھائی اور بھتیجا دونوں جو ہے صنف نمبر 3 ہی میں ہے، تو جب صنف نمبر 3 میں دونوں ہیں تو اب ان دونوں کو دونوں میں کیا غور کریں گے؟ تو اسٹیپ نمبر 2 اقرب حقیقی کی بحث لائے گے۔ تو بھائی اور بھتیجا، اس میں بھائی کو ہم دیں گے، بھتیجا کو خارج کر دیں گے، محجوب کر دیں گے، کیوں؟ بھائی اقرب حقیقی ہے۔ تو ثم بنوہم میں دیکھا آپ نے دونوں اشارہ ہو گیا، اقرب حقیقی کا بھی اشارہ ہو گیا، اقرب حکمی کا بھی اشارہ ہو گیا۔ ثم بنوہم میں اقرب حکمی کا اشارہ کیا ہوا؟ کہ بھائی نہ ہو صرف بھتیجا ہو تو بھتیجا نمبر 3 والا ہی ہے جو چچا کو محجوب کر دے گا۔ لیکن اگر بھائی بھی ہو اور بھتیجا بھی ہو تو بھائی جو ہے وہ بھتیجا کو محجوب کر دے گا، اس لیے کہ بھائی اقرب حقیقی ہے اسٹیپ نمبر 2 میں۔ وَإِن سَفَلُوا صنف سوم میں داخل ہے بھتیجا کی اولاد بھی، مذکر اولاد بھی، الاخوہ ثم بنوہم وَإِن سَفَلُوا نمبر 3 میں، صنف نمبر 3 میں جہاں بھائی ہے وہیں بھائی کا بیٹا بھی ہے، وہیں بھائی کے بیٹے کا بیٹا بھی ہے، بھائی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا بھی ہے، یعنی نیچے جو ہے مذکر اولاد والا سلسلہ۔ نمبر 4 ثم جزء جدہ، آخری صنف کیا ہے؟ دادا کا جز یعنی چچا، اور چچا میں کون؟ عینی اور اللتی چچا صرف، اور ان کی مذکر اولاد۔ ثم بنوہم، اگر چچا نہیں ہے تو چچا کے بیٹا کو دیں گے، چچا کا بیٹا بھی نہیں ہے تو چچا کے بیٹے کے بیٹا کو دیں گے۔ وَإِن سَفَلُوا اگرچہ نیچے تک ہو۔ ثم یرجحون، تیسرا اسٹیپ، 2 اسٹیپ کی وضاحت ہو گئی۔ نمبر 1، اسٹیپ نمبر 1 اقرب حکمی، اسٹیپ نمبر 2 اقرب حقیقی، یعنی اقرب حکمی میں کئی لوگ آ جائیں جیسے بیٹا پوتا پر پوتا، یا اقرب حکمی میں تینوں ہیں، تینوں صنف اول ہی میں، تو اب جو ہے بیٹا پوتا پر پوتا میں ترجیح ہوگی اقرب حقیقی سے۔ اور بعض صنف ایسے ہیں جہاں قوت قرابت کی بحث آتی ہے، تو قوت قرابت کی بحث جو ہے وہ صنف اول صنف دوم میں بحث نہیں آئے گی، قوت قرابت کی جو اسٹیپ نمبر 3 ہے، قوت قرابت، عینی ہونا اللتی ہونا۔ تو عینی ہونا اللتی ہونا یہ بحث آئے گی صرف اور صرف بھائی اور چچا میں، یعنی بھائی بھتیجا جو ہے، بھائی بھتیجا، چچا چچا کا بیٹا، اس میں جو ہے
ان دونوں اصناف میں قوت قرابت کی بحث آئے گی. صنف اول صنف دوم میں یہ بحث نہیں آئے گی. بھائی نمبر 3، عینی بھائی نمبر 3، اللتی بھائی نمبر 3، عینی بھتیجا نمبر 3، اللتی بھتیجا نمبر 3، بھتیجا کا بیٹا نمبر 3، سب نمبر 3 میں. عینی چچا، اللتی چچا نمبر 3، چچا کا لڑکا نمبر 3، چچا کے لڑکے کا لڑکا 3 بول رہا ہوں 4، عینی چچا 4، عینی چچا کا بیٹا نمبر 4 میں، عینی چچا کے بیٹے کا بیٹا نمبر 4 میں. تو ان دونوں میں قوت قرابت کی بحث آتی ہے. نمبر 1 بیٹا پوتا میں یہ بحث نہیں آئے گی، باپ دادا میں یہ بحث نہیں آئے گی قوت قرابت والی. تو قوت قرابت کا مطلب عینی اور اللتی کے اعتبار سے بحث. آنی بھی میری مراد یہ ہے ان ذل قرابتین اولا من ذی قرابت واحدہ، میری مراد یہ ہے کہ 2 قرابت والے اولا ہوں گے ایک قرابت والے کے مقابلے میں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. مؤنث کی بات تو خیر ذیلی طور پر آ گئی. اب ظاہر ہے کہ عینی بھائی ہے اور عینی بھائی ہے، اللتی بھائی ہے، مؤنث کو بھی چھوڑ دیجیے. تو عینی بھائی اور اللتی بھائی دونوں جمع ہو جائے تو صنف نمبر 3 میں دونوں شامل ہیں. اقرب حکمی کے اعتبار سے دونوں شامل ہیں. اگر اس کے مقابلے میں چچا آ رہا ہو تو چچا کو محجوب کرنے والا عینی بھائی بھی ہے، اللتی بھائی بھی ہے. چچا کو محجوب کر دیا نمبر 3 نے، بھائی نمبر 3 محجوب کر دیا نمبر 4 کو، چچا کو. لیکن نمبر 3 میں ایک ہی نہیں ہے. نمبر 1 میں عینی بھائی بھی ہے، نمبر 1 میں اللتی بھائی بھی ہے، نمبر 1 بول رہا ہوں، نمبر 3 میں عینی بھائی بھی ہے، نمبر 3 میں اللتی بھائی بھی ہے، نمبر 3 میں بھتیجا بھی ہے. تو اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ 2 قرابت والے عینی بھائی 2 قرابت والے یہ اولا ہوں گے کس سے؟ ایک قرابت والے سے، یعنی کہ اللتی بھائی کے مقابلے میں عینی بھائی کو قوت حاصل ہے، لہذا عینی بھائی کو ملے گا اور اللتی بھائی کو نہیں ملے گا. اور عینی بھتیجا بھی کیوں نہ ہو، عینی بھائی، اللتی بھائی، عینی بھتیجا یہ تینوں جمع ہو جائیں. تو یہ مثال بورڈ پر آ چکی اتفاق سے. عینی بھائی، اللتی بھائی، عینی بھتیجا یہ 3 جمع ہو گئے تو عینی بھائی نے محجوب کیا اللتی بھائی کو قوت قرابت کی بنیاد پر، تیسرا اسٹیپ. اور عینی بھائی نے محجوب کیا عینی بھتیجا کو، کیوں؟ اقرب حقیقی ہونے کی بنیاد پر. یعنی کہ اقرب حقیقی میں پیڑھی کی بحث آتی ہے، نسل کی بحث آتی ہے، واسطہ کی بحث آتی ہے. تو عینی بھائی نے محجوب کیا عینی بھتیجا کو اقرب حقیقی ہونے کی بنیاد پر. تو بہرحال عینی کے مقابلے میں کیا بولتے ہیں، اللتی کے مقابلے میں عینی کو ترجیح حاصل ہوگی. اسی کا نام ہے قوت قرابت. ذکرن کان او انسا، مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو 2 قرابت والے کو ترجیح ہوگی ایک قرابت والے کے مقابلے میں. اب یہ ہے کہ یہ کہاں لاگو کریں گے، میں اس کو جو ہے کل بورڈ پر بتلاؤں گا. مؤنث اور مذکر کا فرق جو ہے کہ مذکر ہو یا مؤنث، عینی کو طاقت زیادہ ہے اللتی کے مقابلے میں. اس کو مثال سے میں کل سمجھاؤں گا بورڈ پر. تو بہرحال حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے ان آیان بنی الام یتوارثون دون بنی العلات کہ اچھا چلیے یہاں سے جو ہے انشاءاللہ میں نے جو وعدہ کیا تھا 40 سے پہلے درس ختم ہو جائے گا، ٹائم زیادہ ہو گیا، تو میں یہیں پہ درس کو ختم کر دیتا ہوں. اور مذکر اور مؤنث میں جو بھی عینی ہوگا اس کو قوت حاصل ہے. اس کا مطلب کیا ہے، جبکہ مؤنث کو ہلانا نہیں چاہیے کیونکہ اسبا بنفسہ کی بحث چل رہی ہے اور اسبا بنفسہ کی بحث میں مؤنث آتی ہی نہیں ہے. تو ذیلی طور پر مؤنث کی بات آ گئی ہے، لیکن وہ کون سی مثال ہے کہ مؤنث عینی کو طاقت حاصل ہے اللتی کے مقابلے میں، وہ کس خاص سوچ کے پس منظر میں یہاں پیش کیے ہیں، وہ مثال کل انشاءاللہ بورڈ پر لاتا ہوں. تو یہاں سے انشاءاللہ کل درس ہوگا اور باقی جتنی بحثیں آئی ہیں ایک مرتبہ دیکھ لیجئے آپ لوگ، اس کا مطالعہ کر لیجئے، اس کا مذاکرہ کر لیجئے
اور یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ 2-3 لائن اوپر والی ہے اور 2-3 لائن نیچے والی ہے. یہیں پر ہم ختم کر لیں گے اسبات کو، اور یہ جو آخر الاسبات مول عطاقہ کی بحث کو چھوڑ دیں گے. مول عطاقہ کی بحث کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا یہ دور نہیں ہے. آگے جو ہے یہ جو ہے 4-5 لائن جو ہے سب جو ہے مول عطاقہ کی بحث ہے، یہ سب تو اس کو چھوڑ دیں گے. متصح من 45 یہ دو صفحہ چھوڑ دیں گے. اس کے بعد سیدھے باب الحج پر آ جائیں گے، چونکہ اس بحث کا آج محمل نہیں ہے. ٹھیک ہے.